بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ایٹ اسلامک ورلڈ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور برکت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل میں شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں اور سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تاثیر کا ایک واقعہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کی بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا۔ مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہو۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظائف میں مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہر ضرورت اور مشکل کے لیے بعد نماز سنت فجر کی سنت کے بعد اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ہمیشہ ورد میں رکھے تو انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور جب بھی ضرورت کے وقت پڑے گا تو ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔